اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ پھر پیارے پیارے بچوں کو پیار بھرا سلام۔ آج 4 دن کے بعد ماشاءاللہ تم لوگ کی آوازیں سن رہی ہوں۔ تم لوگ کو تو دیکھ نہیں پاتے، لیکن ایسا لگتا ہے تمہارا ہمارا رشتہ ہے نا آپس میں جڑا ہوا ہے۔ دکھتے نہیں تو کیا ہوا، ہم تمہارے دل میں، تم ہمارے دل میں، ہم تمہارے دل میں انشاءاللہ۔ اللہ اسی طرح ہماری محبت کو قائم رکھے۔ ہمارے یہ اسلام کی کلاس کے ساتھ ہم تمام کو جڑے رہنے کی توفیق دے۔ اللہ نے جب بلایا ہے تو اللہ ہم تمام کو مرتے دم تک بھی میں اللہ تمہارا ساتھ میرے ساتھ رہو انشاءاللہ۔ بس یہی دعا کرتی ہوں، اللہ تم لوگوں کو دین دنیا کی دولت نصیب کرے، تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے تمہارے سروں پر قائم رکھے، اور تمہارے گھر میں تمام رشتہ داروں کو، تمام تمہارے اہل خانہ کو، تمام بچوں کو، تمام کو اللہ تمام کو صحت تندرستی کے ساتھ حیات دے، ایمان کی دولت دے، دین دنیا کی خوشیاں عطا کرے۔ یا اللہ ہم یہاں آ کر بیٹھے، جو بھی ہم کریں گے صبح سے لے کر رات کو سونے تک بس تیری رضا کے لیے، تجھ کو خوش کرنے کے لیے۔ یا میرا مالک مشکل کشا تو راضی ہو جا اور ہم کو درگزر کر دے۔ جو بھی ہمارے طرف سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اللہ جانے انجانے میں تمام ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تیرے حکم کے بغیر جب ایک پتا نہیں ہل سکتا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ تیری ہدایت چاہیے۔ اور اللہ سے بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہارا ہمارا ساتھ قیامت تک رکھے انشاءاللہ۔ اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو، اللہ سے رجوع کرو اور یقین۔ سن رہے آ رہا ہے، آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب ہم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جائیں گے تو ہر چیز جو ہمیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے، جو چیز نصیب میں نہیں لگ رہی ہے، وہ بھی دعاؤں سے ہم پالیں گے انشاءاللہ۔ بس یقین رکھو۔ زندگی کی طویل راہوں پر چلتے چلتے ہم کبھی کبھی غلط راستے کا بھی چناؤ کر لیتے ہیں۔ ہم انسان ہی کیا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے انسان۔ تو کبھی کوئی اللہ نہ کرے غلطی ہو جائے تو اس میں نادم ہونے میں کوئی برائی نہیں، لیکن قدم مضبوط رکھیے، قدم کو ڈگمگانے مت دیجیے۔ غلطیاں پچھتانے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ہوتی ہیں، جینے کا طریقہ سکھاتے، اس میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ کوشش کیجیے کہ ہم کسی کے لیے درد نہ بنے، اگر بننا ہی ہے تو درد کا درمان بنے، ڈھال نہیں، ڈھارس نہیں، طاقت بنے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، زبانی بھی اور عملی بھی۔ جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم کو رزق حلال دیا، اللہ کی زمین میں رہتے ہیں، اس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی قائم ہے۔ الحمدللہ توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، جو ہمارے سے غلطی ہو گئی اللہ نہ کرے اس کی بھی ہم تلافی چاہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ سب کچھ بھی پاس ہو کر اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑیں، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں، صبر کریں۔ اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ تعالیٰ ہی ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ نہ کرے کبھی موت نافرمانی کی حالت میں نہ آ جائے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہی ہے تو اپنے روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ ایک آواز اللہ اکبر اور لاکھوں سر سجدے میں جھک جاتے ہیں، اللہ اکبر، جسے کہتے ہیں محبت۔ مسجد کی پہلی صف میں اگر کوئی غریب بیٹھ جائے تو اسے اٹھانے کی ہمت تو کسی بادشاہ میں بھی نہیں۔ یہی ہمارا اسلام ہے الحمدللہ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے ایمان کی، جان کی، عزت و آبرو کی، صحت کی حفاظت فرما۔ تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت پانے والا ہے۔
یا اللہ ہم تمام کو ہدایت دے، اچھی توفیق دے اور ہمیں دین کا داعی بنا دے الحمدللہ۔ اے پاک پروردگار ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں آخرت کی سختیوں سے محفوظ فرما، چاہے ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے آمین۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا ہے، سب سے بہترین صدقہ آپس میں صلح کرانا ہے۔ جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیب دار کر دیتی، اور جس چیز میں حیا آتی ہے اسے زینت بخشتی ہے۔ حیا اور شرم کیا ہے؟ عورت کا زیور ہے الحمدللہ۔ تو ہم کیا کریں گے بچوں؟ حجاب کریں گے اور اپنی حفاظت کریں گے، اور عورت جو ہوتی ہے تو اس کو پاک دامن عورت بن کر رہیں گے انشاءاللہ۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے کہ نہ پہلی بار نہ خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار الحمدللہ۔ ہم اللہ کے گھر کو اپنی عبادت سے آباد کریں گے، اللہ تمہارے گھر کو بھی اپنی رحمتوں سے آباد کرے گا۔ بے شک تمہارا مال اور اولاد اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ یا اللہ اے جل شانہ، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہماری مدد فرما، کیونکہ ہماری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہت بہتر ہیں۔ ہماری دعا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما آمین۔ جب آپ اپنے بچوں کو صبح اٹھاتے وقت فجر کی نماز کے بجائے اسکول جانے کے اوقات کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے بچوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ دنیا دین سے بہتر ہے۔ یا اللہ ہمیں تمام اچھی توفیق دے۔ اور جب بچوں کو کیا کرنے کا، اسکول سے پہلے تھوڑا ٹائم اٹھا کے ان کو نماز بھی پڑھنے بولے گے تو کیا ہوگا، بچوں کو بچپن سے یہ عادت ہو جائے گی اور وہ دین میں بھی انشاءاللہ برابر ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں تمام رشتہ داروں اور تمام امت مسلمہ کے ساتھ صلح رحمی سے پیار محبت سے پیش آنے کی توفیق فرما۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کے مانند ہو چکے ہیں، جو دور ہو تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آگ لگا دیتے ہیں الحمدللہ۔ نہ زندگی کی فضاؤں میں یاد رکھنا، نہ دل کی صداؤں میں یاد رکھنا، یہی تحفہ بہت ہوگا آپ کا میرے لیے، ہر نماز کے بعد اپنی دعاؤں میں یاد رکھ الحمدللہ۔ بچوں ہمیشہ اللہ پر توکل رکھو، یقین رکھو اور دل میں بس یہ ٹھان لو کہ کوئی بھی ہو نہ ہو، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہی ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کا توکل اتنا مضبوط ہو کہ چاہے وہ حق میں چاہے وہ بچوں کے رشتے کے سلسلے میں ہو یا چاہے بزنس میں ہو، بس اللہ پر توکل رکھو، یقین رکھو، جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ کی نظر میں وہ گھر سب سے اچھا ہے، اللہ کی نظر میں وہ گھر سب سے اچھا ہے جس میں کوئی یتیم عزت کے ساتھ رہتا ہو۔ بچوں اس لیے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کا حق کبھی نہ مارو، اور اللہ نے تمہیں دولت اور ثروت سے نوازا ہے الحمدللہ، تو یتیم اسیر ضرورت مندوں اور اپنے رشتہ داروں کو جو تکلیف میں ان کی مدد کرو۔ اللہ ہمیں سننے سمجھنے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں دین دنیا کی خوشیاں نصیب کرے، ہمیں دین اسلام کے احکامات پر پابندی کے ساتھ چلنے کی توفیق دے، ہمیں دین کا داعی بنا دے، ہمیں حسد جلن اور بغض سے محفوظ رکھے، جو دیا ہے اس پر شکر اور جو نہیں دیا ہے اس پر صبر کرنے والا بنا دے، ہمیں اللہ کی تابع داری، فرما برداری، صبر اور تقوی، شکر گزاری اور ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ اعمال سے خالی دنیا تو آفت کی دیمک کھائے گی، اعمال سے خالی دنیا تو آفت کی دیمک کھائے گی۔ ہم روز نمازیں چھوڑیں گے تو روز قیامت آئے گی، ہم روز نمازیں چھوڑیں گے تو روز قیامت آئے گی۔ اللہ ہمیں ہماری زندگی میں نماز اور قرآن کو پڑھنے کا معمول بنا دے، ہم اول وقت پر نماز پڑھیں گے، قرآن معنی سے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری نمازوں اور قرآن پڑھنے کو صحیح فرما اور قبول فرما۔ یا اللہ جو اس کلاس کے بعد ہم نے کیا کیا بچوں، معنی سے پڑھنا قرآن شروع کرے تو ہم کو صحیح اور غلطی کا احساس ہو گیا، ہمارے نمازوں میں جو ہم لوگ آیتیں پڑھتے تھے وہ بھی ہمارے صحیح ہو گئی، اور ابھی جب رمضان شریف آ رہا ہے انشاءاللہ تو اس کے کیا کریں گے، بہت زور کے ساتھ اس کی آؤ بھگت کریں گے، جیسا کوئی مہمان آتا ہے تو کیسا کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی رمضان کی بھی ہم آؤ بھگت کریں گے۔ اس کا انتظار جب ہو رہا ہے تو انشاءاللہ جب وہ آ جائے گا تو ہم خوشی سے اور بھی پھولے نہیں سمائیں گے، اور اس کی تیاری ابھی سے شروع کریں گے۔ تیاری کیا ہے بچوں، اس کے لیے جب قرآن تو روز پڑھتے ہی ہوئیں گے انشاءاللہ، تو رمضان میں کیا کریں گے، زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ،
کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھ کر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کیا کریں گے ہم لوگ اور بھی زیادہ ہماری عبادتوں کو بڑھائیں گے, نفل نمازیں پڑھیں گے, تمام اچھا کریں گے انشاءاللہ. جو بچے یہاں آئے ہیں, جو نئی بھی آئے ہیں, اللہ ان تمام کو دین دنیا کی خوشیاں نصیب کرے. اللہ نہ کرے اگر کسی کے گھر میں کوئی تکلیف ہے, آفت ہے, مصیبت ہے, اگر کوئی بیمار ہو تو اللہ ان تمام کو بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما اور تکلیفوں اور مشکلوں کو آسان فرما. اللہ تو ہی رحیم ہے, تو ہی کریم ہے, رحم کر انشاءاللہ ہم تمام پر. ہم تمام کو صحت تندرستی کے ساتھ ایمان کی دولت عطا فرما. سب کو صحت تندرستی کے ساتھ ایمان عطا فرما اور حلال روزی عطا کر. کاروبار میں جو بھی ترقی کے لیے کہتے ہیں, اللہ ان کو کاروبار میں ترقی دے اور ان کی روزی بھی حلال روزی عطا کر. سب کے گھروں میں نور ہی نور برسا دے, سب کو دین کی حکامت پر چلنے والا بنا دے انشاءاللہ. اور ہمیں کیا کریں گے, ہم بڑوں کی تعظیم کریں گے اور بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے. ہمارے والدین اگر اللہ نہ کرے, اللہ کرے وہ ان کا سایہ تمہارے سروں پر تا قیامت تک زندہ رکھے. والدین کی قدر کریں گے, ان کی زندگی میں ان کی خدمت کریں گے اور کبھی بھی ان کا دل نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول کے حکم کے بعد والدین ہی سب کچھ ہے بچوں, اور اس کے بعد استاد ہے. تو کیا کریں گے ہم لوگ, والدین کی عزت کریں گے, ان کی قدر کریں گے. آج دیکھو میری ماں باپ نہیں ہے تو ہم کو اتنا احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے ان کی زندگی میں کچھ کیا نہیں, لیکن اب کیا کر سکتے ہیں, ہمیں صدقے جاریہ ان کے لیے کریں گے انشاءاللہ. ان کے لیے کچھ بھی ہے جو نماز کو کنواں کھودیں گے, مسجد میں کچھ چندہ دے کے کچھ بھی مسجد کی کچھ بھی تعمیر, کچھ بھی ریپیئر ہے, کچھ بھی ہے تو اس کے لیے بھی مدد کر دیں گے. تو دل میں بول اپنے ماں باپ کا نام لیں گے تو انشاءاللہ ان کو ثواب جاریہ اس کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ. ہمارے والدین کو اللہ تمام کو, جو بھی محروم بھی نہیں, اللہ تمام کو جنت الفردوس میں مقام کر. جو مانگا وہ بھی عطا کر, جو مانگنے سے رہ گئے انشاءاللہ وہ بھی عطا کر. تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما. جو فکر میں ہی جو پریشان آ رہی ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو تکلیف میں اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما اور تمام کو دین دنیا کی دولت عطا فرما انشاءاللہ. جو بھی یہاں کلاس میں جو بھی پڑھائیں گے سنیں گے انشاءاللہ, سنیں گے پہلے عمل کریں گے, سنیں گے سمجھیں گے پھر عمل کریں گے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی بتائیں گے. سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. حضرت لقمان علیہ السلام نے ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری نصیحتیں کی ہے. اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی آتی ہے بہنوں, جو ہمارے کو رمضان کے لیے بہت ضروری ہے, رمضان کی تیاری کے لیے بہت ضروری ہے. انشاءاللہ یہ 6 باتوں پر ہم عمل کریں گے تاکہ ایک تو ہمارے زندگی میں بھی وزڈم آئے گا, حکمت آئے گی, اور دوسرا رمضان سے پہلے پہلے تیاری کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور وہ 6 باتیں یہ ہے بہنوں, اول تو کم کھانا ہے, دوسرا کم سونا ہے, تیسرا کم بولنا ہے. بہت ایزی ہے, سب کو یاد رہے گا, ہے نا. کم کھانا, کم بولنا اور کم سونا. کیونکہ ابھی سے ہم پریکٹس کریں گے تاکہ رمضان سے پہلے پہلے ہماری عادت بن جائے انشاءاللہ. اوکے, اللہ سے ہم لوگ ابھی سے دعا کریں گے کہ یا اللہ پلیز, اللہ پلیز, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, یا اللہ میں ابھی سے اس کی محنت کروں, ہاں کوشش کروں. یا اللہ پلیز تو میرے لیے آسان کر دے, میرے اندر تو طاقت ہی نہیں اللہ, نہ جسمانی نہ روحانی, میں بہت کمزور ہوں اللہ. پلیز اللہ ابھی سے میرے اندر یہ ڈال دے تاکہ رمضان میں, ہے نا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ عادت ہی بن جائے. کیا کرنا ہے بہنوں, کم کھانا ہے, کم بولنا ہے, کم سونا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے بہنوں, ہمیشہ سچ بولنا ہے. کیا کرنا ہے بہنوں, ہمیشہ سچ بولنا ہے, ہمیشہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. اس کے بعد آتا ہے بہنوں, یہ 4تھ پوائنٹ تھا. اس کے بعد 5تھ پوائنٹ ہے کہ اپنے جو بھی ہم نے وعدے کیے ہیں اس کو پورے کرنا ہے, وعدوں کو پورے کرنا ہے. اور لاسٹ پوائنٹ ہے, اپنے آئیز کو, اوکے, اپنے گلاسز کو کیا کرنا ہے, نیچے رکھنا ہے. کتنی آسان ہے نا بہنوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے وزڈم کے دروازے کھل جائے تو کیا کیا کرنا ہے بہنوں, یاد رکھے, کم کھانا ہے, کم بولنا ہے, کم سونا ہے.
جھوٹ نہیں بولنا ہے, جو بھی وعدے ہم نے کیے ہیں اس کو پورا کرنا ہے, اور اپنی نگاہ, ہاں, اس کو کیا کرنا ہے, نیچے رکھنا ہے. بیکاز بہنوں جیسے ہم آنکھ کھول کے یہاں وہاں سب دیکھتے ہیں, چلو نیچر کو دیکھتے ہیں, اللہ کی کائنات کو دیکھتے ہیں, اور اللہ سے نیت کریں گے کہ یا اللہ کیا ہو جاؤ میرا ایمان بڑھے. جتنا ہم غور و فکر کرتے ہیں کائنات پہ, الحمدللہ یہ بھی ایک عبادت ہے, یہ بھی ایک بندگی ہے, اور اس سے بھی کیا ہوتا ہے, ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے, بڑھتا چلے جاتا ہے. مگر اگر میں دنیا کے اٹریکشنز کو, ہاں یہ کرتے رہتے ہیں نا بہنوں, اس کے زیور, اس کے کپڑے, اس کے یہ, اس کے وہ, اسی میں رہتے ہیں نا, تو پتہ ہے بہنوں جو ہم دیکھتے ہیں نا وہ چیز دل میں اترتی رہتی, اور پھر اس کی محبت اس کا اثر کر جاتی. اس کے لیے آتا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, خاص کر کیا جو ہم لوگ نامحرموں کو بھی دیکھتے ہیں. اوکے, ہم لوگ بولتے ہیں کہ پہلی نگاہ معاف ہے, اور میری نیت ایسی نہیں ہے, میں تو صرف ایسے ہی دیکھ رہی ہوں, کیا دیکھنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے نا. تو ہاں بہنوں, ہم کو نامحرموں کو بھی گھورتے نہیں رہنا ہے, دیکھتے نہیں رہنا ہے. اوکے, بھلے وہ کہیں پر بھی, اسکرین پر ہو, موبائل پر ہو, یا آن لائن ہو, کہیں پر بھی کچھ بھی ہو, ہم ان کو جو ہے, دیکھو استاد ہے وہ الگ بات ہے بہنوں, پر اکثر ہم اس کو دیکھتے ہیں, وہ ہم کو دیکھتا ہے, ہم بولتے ہیں وہ ہم کو گھور رہا تھا. بھائی تم کو کیسے پتا وہ گھور رہا تھا؟ تم گھور رہے تھے تو پتا چلا نا کہ وہ بھی گھور رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوششیں کریں, فکرے کریں کہ ہم کیا کریں گے بہنوں, اپنی نگاہ کی حفاظت بھی کریں گے. اوکے, الحمدللہ. تو اللہ تبارک تعالی ہم کو یہ 6 باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے, جس سے کیا ہوگا, ہماری حکمتیں, ہمارے وزڈم جو ہے وہ بڑھیں گے. اوکے, الحمدللہ. 6 باتیں کون سی؟ کم کھانا, کم بولنا, کم سونا, جھوٹ نہیں بولنا, وعدے پورے کرنا, اور اپنی نگاہ کو نیچی رکھنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے, ہمارے لیے حکمتوں کے دروازے کھول دے. آمین آمین. کر دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت 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 احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تو سانسیں باقی رکھا, زندگی دیا, الحمدللہ. ہم کو جو ہے وہ مسلمان بنایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا, الحمدللہ. ہم کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن سے جوڑا, حکمت کی باتیں, علم کی باتیں, یہ نور کی باتیں ہم تک اللہ تعالیٰ جو ہے, ہم تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی راستے میں جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے نا, جس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ بہترائی کا ارادہ کرتا ہے, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں کی کامیابی دینا چاہتا ہے بہنوں, اسی کو ایسی محفلوں میں لا کے بٹھاتا ہے, ایسی مجلسوں میں لا کے بٹھاتا ہے. الحمدللہ. سب اپنے اندر بولو, سب زبان سے بولو بہنوں, الحمدللہ. اللہ تیرا کتنا احسان اور کرم ہے یا اللہ, کہ تو نے ہم کو قرآن سے جوڑا. آج دنیا کے حالات دیکھو بہنوں, دنیا میں پبلک کہاں جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے, قوم کے حالات مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کتنے بہنیں, کتنے لوگ پریشان حال ہے, مصیبت میں مبتلا ہے, اور ایسے حالتوں میں ہے بہنوں, کیونکہ ان کے پاس قرآن کا نور نہیں ہے, وہ لوگ غفلتوں میں ہے بہنوں, غفلتوں میں ہے, گناہوں میں ہے, اندھیروں میں ہے. تو ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے. ہم کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, ہم کوئی اتنا معصوم ایسے نہیں ہے, الحمدللہ. اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو قرآن کے نور سے نوازا ہے بہن, اس کا نالج, اس کا علم دے رہا ہے. اللہ کا سچ مچ اتنا بڑا احسان اور کرم ہے. میں سوچتی ہوں کہ کبھی میں یہ کلاسز میں نہیں آتی, اس قرآن کے نالج کو نہیں پاتی, پتا نہیں میں کہاں پڑی رہتی, پتا نہیں بہنوں, سچ مچ بتا رہی ہوں. اللہ ہی کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے. ہاذا من فضلی ربی, ہاذا من فضلی ربی, کہ اس نے یہ معجزہ ہماری زندگی میں لایا ہے. یہ قرآن کچھ نہیں ہے بہنوں سوائے معجزے کے, میریکلز ہے یہ, میریکل, الحمدللہ. اور سچ مچ یہ جب میریکل ہماری زندگی میں آ رہا ہے نا, اتنا ہی ہماری زندگی میں علم آ رہا ہے, حکمت آ رہی ہے,
नूर आ रहा है, अंधेरे दूर हट रहे हैं, और अल्लाह तबारक ताला इतनी खुशियां, सुकून, इत्मीनान, राहत सब कुछ देता है बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह, इस काम से जुड़ने से, इस काम को करने से जो खुशी मिलती है ना, वो दुनिया की कोई चीज हमको नहीं दे सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान और करम। सचमुच मैं और मेरी बहन, हम लोग बोलते रहते हैं कि हम लोग सजदे में कितना भी गिर जाए, सजदे में रो रो के हम मर भी जाए ना, तो भी कम है। सचमुच बहनों, अल्लाह तबारक ताला ने हमको इतनी बेहतरीन जिंदगी, हाँ, कुरान से जोड़ा है बहन। सचमुच अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना हम शुक्र करेंगे ना बहनों, उतना कदर आएगी, और अल्लाह तबारक ताला उतना ही इजाफा करेंगे। और अल्लाह तबारक ताला, हम अल्लाह ताला से दिल से दुआ करते हैं, क्योंकि ऐसी महफिलों में फरिश्ते हमको घेर लेते हैं, सकीना नाजिल होती है। ऐसी महफिलें खास होती है, जैसे हम आसमान में सितारों को चमकते हुए देखते हैं ना बहनों, उसी तरह आसमान वाले ऐसी महफिल जहाँ भी होती है, जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है, कुरान का जिक्र होता है, रसूलों का जिक्र होता है, पता है वो महफिल, वो मजलिस, जैसे जैसे कि सितारे चमकते ना, वैसे हम लोग चमक रहे हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि फरिश्ते जहां कहीं भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, आके वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह हम सबको साबित कदम रख, इस्तकामत दे, कभी जुदा मत कर, कभी अल्लाह, हमारे गुनाह तो बेशुमार है ना, हमारे गुनाहों को तो देखो, या अल्लाह कभी ऐसे क्लासेस से कभी मत हटाना, अल्लाह साबित कदम रखना, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन आमीन आमीन। तो आ जाते हैं हमारी क्लासेस पर, हमारे आयतों पर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जरूरी आयतें बहनों। लास्ट टाइम की जो आयत नंबर 100 थी, जहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि हराम और हलाल, पाक और नापाक, जायज और नाजायज एक नहीं होते। पाक है ना बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला पाक है, और पाक चीजों को ही पसंद करता है, नापाक चीजों को वो पसंद ही नहीं करता। याद रखना बहनों ये चीज। जैसे कि कोई भी एक ही आएगा बहनों, या तो कुरान आएगा या म्यूजिक आएगा। दैट इज वाई कितने रिवर्ट्स की स्टोरीज आप लोग सुन लो, कि वो खुद कहते हैं कि कुरान हमारी जिंदगियों में जब आया, जब हमने कुर्बानी दी, जब हमने शैतान के वो जो उस शैतान के जो इंस्ट्रूमेंट की, हाँ, शैतान को सबसे ज्यादा पसंद क्या है, म्यूजिक, मौसीकी, जब उसको हमने छोड़ा, अल्लाह तबारक ताला ने हमको कुरान के नूर से नवाजा। अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह रमजान से पहले पहले, या अल्लाह जितने भी बहनें यहाँ बैठी है, जितने भी बहनें सुनेगी, या अल्लाह हम सबको म्यूजिक से बचा ले, हम सबको म्यूजिक से हिफाजत कर, या अल्लाह हम सबको कुरान के नूर से नवाज दे। आमीन आमीन आमीन। तो बहनों, अल्लाह ताला जो है वो पाक है, पाक चीजों को कबूल करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बारे में जो है वो आता है कि अल्लाह ताला जो है, देखो बहनों, जो चीज नापाक होती है ना, उसमें जो है एक अट्रैक्शन होता है, मुतासिर हो जाते हैं लोग। और पाक की जो वो चीजों में ना बहनों, जो पाक चीजें हैं उसमें फायदे भी होते हैं, बरकतें भी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उससे खुश भी होता है। मगर जो चीज नापाक होती है ना, वो नापाक ही होती है बहनों, उसमें कोई फायदे नहीं, कोई बरकत नहीं, और अल्लाह को नापसंद भी है। अब आज की जो आयतें आ रही है बहनों, और हम इंशाल्लाह डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आयत नंबर 101 पर आ जाते हैं। जो बहनें अगर न्यू हैं तो वो देख ले, इसको मैं हाईलाइट करती चले जाऊंगी ताकि और समझ में आएगा। सूरह अल माइदा में बहनों बार बार आता है, या अय्युहल लजीना आमनू, या अय्युहल लजीना आमनू, बार बार ईमान वालों को अल्लाह ताला खिताब करता है। तो जब भी बहनों अगर हमारा नाम कोई लेता है, कोई कहेगा मुबीन, तो मैं फट से पलटूंगी, बोलूंगी हाँ बोलो क्या हुआ, है ना। मतलब मेरा पूरा अटेंशन, तवज्जो आ जाएगा। उसी तरह अल्लाह तबारक ताला, हम इतने गुनेगार है, इतने गुनेगार है, हम सबको हमारे बारे में पता है ना बहनों। पर तो भी बहनों, अल्लाह तबारक ताला हमारे गुनाहों को जानते हुए
ہمارے نیتوں کو جانتے ہوئے، ہمارے بدعمال کو جانتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ دیکھو بہنوں وہ کبھی ہم کو گیو اپ نہیں کرتا، کبھی وہ ہم کو جو ہے کتنا رسپیکٹ کرتا ہے، ہم کو کتنے اچھے الفاظوں سے خطاب کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، وہ کتنا الصبور ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کسی کو چانس دیتے ہیں، بھائی تو سدھر جا سدھر جا سدھر جا، ہے نا، ہسبینڈ وائف کا دیکھے ہوں گے، ایک وقت تک چانس دیتے اور پھر بولتے ہیں کہ بس میں نے بہت موقع دی، یہ اب بدلنے کا نام ہی نہیں لیتی، اب تو میں اس کے ساتھ جی نہیں سکتا، ہے نا۔ پر اللہ تعالیٰ جو ہے بہنوں وہ کتنے موقع کتنے چانسز ہم کو دیتا ہے نا، اور پھر بھی ہم لوگ تو کیا ہوتے ہیں پیشنس کھو دیتے ہیں، ہمارا بچہ سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ہم لوگ بلاسٹ ہو جاتے ہیں، ہے نا، ڈانٹیاں دیتے، گالیاں دیتے، بدوائیں دیتے، کیا نہیں کرتے بہنوں۔ پر اللہ تبارک تعالیٰ پورے قرآن میں ہم دیکھیں گے بہنوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف اور صرف عزت دیتا ہے، صرف اور صرف پیار کرتا ہے، صرف اور صرف ٹیک کیئر یعنی مہربانی کرتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، ہمیں پیاری پیاری نصیحتیں کرتا ہے، اور کبھی گیو اپ نہیں، ہے نا، ہمیشہ ہم کو کیا کرتا ہے بہنوں حوصلہ دیتا رہتا ہے۔ تو آج بھی ایسے ہی ہے بہنوں، آج اللہ تعالیٰ ہم کو کیا نصیحت کر رہا ہے وہ ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہیں تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے تو تم کو کیا لگے گا، برا لگے گا۔ تو آج جو آیتیں آ رہی ہے بہنوں وہ کس کے بارے میں آ رہی ہے بہنوں، کہ زیادہ سوال نہ کرے۔ میں پہلے دو آیتیں لے لیتی ہوں، 101 اور 102، کیونکہ دونوں ساتھ میں ہے، اور پھر میں انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی، کہ اگر تم سوال کرتے ہو اس کے بارے میں، جب نازل ہو رہا ہے، نازل ہو رہا ہے نا قرآن، تو وہ کیا ہو جائے گا، تمہارے اوپر ظاہر ہو جائے گا۔ مگر جو پہلے ہو چکا نا بہنوں، پہلے بھی ہو چکا ہے یہ سب معاملے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے بہنوں، درگزر کرتا ہے اس سے، اور اللہ تعالیٰ تو غفور ہے، بہت بخشنے والا، بہت حلیم، بہت ہی بردبار، ہے نا، ہمارے گناہوں کو جانتے ہوئے بھی وہ کیا کرتا ہے بہنوں، بہت حلیم ہے، الحمدللہ۔ تحقیق سوال کیا تھا ایسے ہی پہلے کی قوم نے بھی کیا کرتے تھے بہنوں، ایسے ہی سوال کرتے تھے، اور پھر وہ کیا ہو گئے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ اب میں نے آیت نمبر 101 اور 102 کو ساتھ میں لے لیا ہے بہنوں، جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سوال مت کرو۔ اب کیا ہو گیا تھا بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، مدینے کا دور، ہے نا، یہ آیتیں کب کی ہے، جب قرآن اتر رہا تھا، ہے نا۔ اب کیا ہوا بہنوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے بہنوں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، چیزوں مطلب کچھ بھی ایسی سوال صحابہ کرتے تھے، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تھا وہ بتاتے تھے باذن اللہ، اور اگر کچھ پتا نہیں ہوتا تھا تو آیتیں اترتی تھی اور وہ چیزوں کو کلیئر کرتی تھی، الحمدللہ سب کو پتا ہے یہ بات۔ اب کیا ہو گیا بہنوں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتائے، بردبار اوکے، بردبار یعنی کہ بہت حلیم ہونا، یعنی بہت ہی پیشنٹ ہونا۔ ایک انسان غلطی کر رہا ہے، بار بار غلطی کر رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نا وہ فوراً ریاکٹ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلیم ہے، وزڈم والا ہے، بہت ہی بردبار ہے بہنوں، وہ فوراً ریاکٹ نہیں کرتا، وہ فوراً جو ہے پنش نہیں کرتا، فوراً بدلہ نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یس وہ برداشت برداشت بول سکتے نا، ویسا ورڈ ہے، اوکے، الحمدللہ۔ تو یہ صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے بہنوں، ہم لوگ، میں وہی تو بتائی تھی نا کہ ہم لوگ کتنا جلدی ریاکٹ کرتے ہیں، ہے نا، ہمارا تو چہرہ، وہ بات کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی انسان کی کہ ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ بھائی میرے چہرے پہ غصہ آ گیا، خوشی آ گئی، جو بھی ہے ہمارا چہرے پہ پہلے آ جاتا ہے، اور زبان تو پہلا چالو ہو جاتی ہے، ہمارے اندر وہ پیشنس ہی نہیں۔ اور پتہ ہے بہنوں، جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا نا بہنوں، اس کے اندر اتنا ہی صبر رہے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے، ایسی محفلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ پلیز ہم بھی حلیم بنے، بہت بہت زیادہ صبر کرنے والے، ہے نا، گناہوں کو دیکھ کے، خطاؤں کو دیکھ کے ہمارے اندر وہ برداشت کا مادہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کیا بنائے، صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا،
ज्यादा रिएक्ट करते, ज्यादा कुछ बोल देते, वैसा नहीं हो। इंशाल्लाह। अब क्या हुआ बहनों, एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज जो है, यानी अल्लाह तबारक ताला ने हज को क्या कर दिया, फर्ज कर दिया। ओके, तो ये पिलग्रिमेज है ना, उसको बोलते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि हज जो है वो क्या हो गया, फर्ज हो गया। तो बहनों वहां पे एक देहाती बैठा था, उसने फौरन क्या कहा, उसने फौरन सवाल किया कि हर साल फर्ज हो गया? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहां से पलट गए, और ताकि अनसुना कर दे, सुन के भी उन्होंने क्या किया, अनसुना कर दिया। तो वो देहाती को लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुने नहीं। तो वो देहाती वहां से उठकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके पूछता है फिर वापस कि क्या अल्लाह ने हज को क्या किया है, फर्ज किया है, तो क्या हर साल करना है? तो फिर नबी पाक सल्लम ने उसको क्या कर दिए, अनसुना कर दिए, वहां से जो है उसकी तरफ तवज्जो हटा के कहीं और कुछ करने लगे। तो वो इंसान ने वापस से यही सवाल को तीसरे बार भी पूछा, जहां पे नबी पाक सल्लम का चेहरा मुबारक जो है वो गुस्से में आ गए और कहा कि तुम लोग ऐसे सवाल मत करो, क्योंकि अगर अगर मैंने हाँ कर दिया तो क्या होगा, उम्मत पर जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। हर साल एक ही जिंदगी में एक ही बार फर्ज है बहनों, है ना, हज जो है वो पूरे जिंदगी में एक बार फर्ज है। अगर बाय चांस ऐसे सवाल करोगे और अगर नबी पाक सल्लम हाँ बोल देंगे, तो क्या होगा बहनों, उम्मत मुश्किल में आ जाएगी। तो इसके लिए आयत उतर गई कि नहीं, आप लोग जो है वो सवाल करें उन चीजों के बारे में, क्योंकि अगर तुम पूछोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर जाहिर हो जाएगा। और जब ये कुरान उतर रहा है और तुम ऐसे सवाल करोगे, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे बहनों, वो चीजों को जाहिर कर देंगे, और ये फिर तुम्हारे लिए मुश्किल का बायस बन जाएगा। क्योंकि आता है बहनों, हदीसों में आता है कि बदतरीन मुजरिम वो है जिसके पूछने पर क्या होता है, चीजें जो है वो हराम हो जाती है, जिसके पूछने पर चीजें हराम हो जाती है। ये अल्लाह तबारक ताला की शरीयत है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तबारक ताला ने इसको क्या किया है बहनों, बहुत ही अच्छे से जाहिर कर दिया, क्या हलाल है क्या हराम है। और अल्लाह तबारक ताला जो है, खामोशी जो है ना बहनों, रहमत है। और दीन में हमारे इस दीन इस्लाम में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें खामोशी इख्तियार हुई है। मगर कुछ लोगों को है ना बहनों, खोदने की बहुत आदत होती है ना, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करते रहते हैं। हालांकि वो अल्लाह की हिकमत होती है कि उसने क्या किया, उन बातों पर पर्दे डाले हैं, ताकि नरमी का मामला हो। मगर लोग क्या करते हैं, ज्यादा सवाल कर कर, हाँ, ज्यादा खोद खोद कर वो अपने ऊपर ही क्या करते हैं बहनों, मुश्किल कर देते हैं। हालांकि उनको करने का ही नहीं रहता है। कितनी बातें ये लोग पूछते ना बहनों, इनकी नीयत ही नहीं होती है करने की, फिर भी ये लोग पूछते रहते हैं। जैसे गाय का वाक्य में क्या हो गया था, खाली बोले गाय को जुबा करो, हमने पढ़ चुकी सूरह अल बकरा में, सिर्फ एक गाय लेना था और जुबा करना था। मगर मुश्किल कब पड़ी, जब पूछने लगे कौन सी गाय, कैसी गाय, हाँ, जवान होना कि बुढ़ी चाहिए, क्या कलर की चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या काम करने वाली गाय चाहिए, ऐसे सवाल कर 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 करके अपने ऊपर मुश्किल डाल दिए। हंसी मजाक करने लगे, है ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो इनसे पनाह मांगी, ऐसे जाहिलों से। और ये लोग कहीं ना कहीं करना था ही नहीं इनको। कितने बार होता है ना बहनों, माँ एक काम बोलती है बच्चे को, अब बच्चे को करने का नहीं होता, तो बच्चा क्या करता है, वो बहाने करता है, कहाँ जा, क्या करूं, किधर है, कहाँ पे, ऐसे ऐसे बेहुदा बेफिजूल सवाल क्यों, ताकि करने की नौबत ही नहीं है, उसको करने का नहीं है। अब नहीं करने का क्या है बहनों, खुद ही से ना चाहो तो बहाने हजार, करना नहीं है तो कैसे काम टालते रहते हैं हम लोग भी, इतने सवाल करते कि सामने वाला बोलता जाने दे भाई, मैं ही कर लेती हूँ। तेरे को जवाब देते 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 मेरे को बेजार आता है, तो लोग क्या करते हैं, वो खुद ही कर लेते हैं, है ना। मेन क्या है बहनों, कि हमको पिछली कौमों से भी इबरत हासिल करना है। कि क्या बताते हैं, हदीस पाक का मफहूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों से हमको रोका है हम रुक जाए, और जिन बातों को करना कहा है हम करें।
اور پہلے کے جو لوگ تھے نا بہنوں، وہ زیادہ سوالات کرنے سے اور نبیوں سے اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے. تو ہم کو بھی یاد رکھنا ہے بہنوں، زیادہ سوال نہیں کرنا ہے. ہم لوگ کی نیت کیا ہوتی ہے پتہ ہے بہنوں؟ ہم لوگ کی نیت ہی صحیح نہیں ہوتی. ہم لوگ ہے نا چور دروازے ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہم کو پتا ہے کہ جیسے کہ اگزامپل بولتی ہوں کہ میں برتھ ڈیز بناتی ہوں، میں برتھ ڈیز چھوڑ نہیں سکتی. اب میں کیا کرتی ہوں پتہ ہے؟ ہر آپا سے پوچھتی ہوں، آپا برتھ ڈے کرنا جائز ہے کیا؟ آپا برتھ ڈے کرنا جائز ہے کیا؟ آپا میں تو نہیں کرتی، گھر والے کرتے، میں وہاں پہ رہوں گی تو چلے گا کیا؟ آپا میں وہاں پہ کھڑے ہو سکتی ہوں کیا؟ آپا میں وہ کھا سکتی ہوں کیا؟ ہم لوگ ہے نا چور دروازے بہت ڈھونڈتے رہتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کرنے کا نہیں ہے. میری پسندیدہ چیز ہے برتھ ڈے. اب میرے کو کیا ہے نا، گڈ بکس میں بھی آنا ہے ہاں؟ صحیح بھی رہنا ہے. تو میں کیا کرتی ہوں پتا ہے کہ میں چھوڑوں گی نہیں. میرے کو بہت پسند ہے کرنا. پر سوال کیوں کر رہی ہوں؟ تاکہ کوئی تو آپا مجھے بول دے، میرے پسند کا جواب دے دے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ سب کیسے ہوتے ہیں بہنوں؟ پہلے کی قوم نے بھی کیا کیا، ایسے ہی کرتے رہے. کرنے کا نہیں ہے، مگر صرف سوال سوال سوال، مذاق، ٹائم پاس. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سامنے والے کو غصہ آ جاتا ہے بہن، ایسے سوال ایسے سوال ایسے سوال ہے نا، بے فضول بکواس، ہاں، جو کوئی کام کے ہی نہیں ہوتے بہن. تو یہ آج بھی بہنوں کتنی عورتوں کو ہے نا بس کھودنے کی عادت ہوتی ہے. کیا ہوا بیٹی کا، کیا ہوا بیٹے کا، کیا ہوا، شادی ہوئی کیا، ہاں، بچے ہوئے کیا؟ ارے سب کو شادی کرنا ہے، سب کو بچے چاہیے ہی چاہیے. ان کو کھوتے رہتے. کیا ہوا شادی نہیں ہوئی، کیا ہوا ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا، کیا ہوا بچہ نہیں ہوا ابھی تک، کیا ہو گیا کیا ہو گیا. اتنا سوال کرتے ہیں بہنوں کہ سامنے والے کو بھی فیل ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے نصیب نہیں ہو رہی ہے، وہ کیا کرے گی؟ وہ بیچاری محنت کر رہی ہے اپنی بیٹے بیٹی کی شادی کرنے. ہاں، کوئی بھی انسان پریگننٹ ہونے کے لیے سب کر رہے، کوششیں، محنتیں، علاج سب کر رہے. ان کو بار بار کھودنے کا مطلب کیا ہے؟ ہونے والا رہے گا تو ظاہر ہو جائے گا نا، شادی کا کارڈ بھی آ جائے گا اور پریگننسی کے سائنس بھی آ جائیں گے. کھوتے رہتے. کیا بھائی تمہاری عمر کتنی ہے، تمہارا انکم کتنا ہے نا؟ یہ سب سوال کرتے رہتے بہنوں. اور سامنے والے کو پھر فیل ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم زیادہ سوال، بے فضول سوال نہ کرے بہنوں. ہم تمہارا بینک بیلنس کتنا ہے، فالتو کی سوال، فالتو کی. اچھا کسی سے ہے نا بہنوں کبھی بھی یاد رکھو، کسی کی ایج، کسی کی عمر مت پوچھو. ہاں، ضروری ہے وہ الگ بات ہے. کسی کا بینک بیلنس مت پوچھو، کسی کا ہے جو ہے وہ سیلری پوچھتے ہیں نا. یہ سب چیزوں سے ہم کو بچنا ہے بہنوں الحمدللہ. تو ہمیشہ یاد رکھو، یہ جو ہمارا دین ہے نا بہنوں، یہ سوالوں کا مزاج نہیں رکھتا، بلکہ یہ کیسا مزاج رکھتا ہے؟ عمل کرنے کا. ہم عمل کرنے والے بن، جو کام نبی نے کہا ہے، جو باتیں قرآن میں حلال ہے، جائز ہے، وہ کرو. جن باتوں سے قرآن اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اس سے رک جائیں گے الحمدللہ. اور زیادہ سوال، بیکار کے سوال، فضول کے سوال ہم لوگ نہیں پوچھیں گے. یہ خاموشی جو اللہ نے رکھی ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے، یہ نرمی کا معاملہ ہے. اللہ خود کیا کہہ رہا ہے کہ جو پہلے گزر چکا میں اس کو معاف کر رہا ہوں، درگزر کر رہا ہوں. تو ایسے فالتو کی چیزیں مت کریں. ہم پہلے کی قوم ہے نا بہنوں، اس کے لیے جو ہے وہ ہلاک اور برباد ہو گئی. چور دروازے نہیں ڈھونڈیں گے. اگر آ گیا انٹرسٹ حرام ہے تو حرام ہے. نہیں میں کیا بولتا ہوں، یہ ابھی خالی گھر لے سکتے کیا، اس کے بعد میں نہیں کروں گی، ہے نا، ابھی کیا کروں نہیں کروں، یہ سب چور دروازے نہیں ڈھونڈیں گے. شریعت کو ہم ماننے والے بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے الحمدللہ. اور بہنوں کیا کرنا ہے؟ فضول سوال نہیں کرنا ہے. ہم جو اگر سوال کر بھی رہے نا بہنوں، تو اچھے سوال کرے، صحیح سوال کرے. مطلب مجھے کو کوئی آیت سمجھ میں نہیں آئی، ہاں، تو آپ پلیز ذرا بتا دو نا میرے کو، یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی. ایسا سوال کرو، کون منع کیا؟ ہاں، وہ سب چلے گا کہ آپ کوئی آیت سمجھ میں نہیں آئی ذرا سمجھا دو، آپ یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی ذرا بتا دو نا آپ. ہاں، ہم لوگ ابھی نئے نئے دین میں آ رہے ہیں تو میرے کو نہیں پتا ہے آپ. اب مجھے میک اپ پسند ہے، میں میک اپ چھوڑوں گی نہیں، مجھے پتا ہے، میرے دل میں خواہش ہے اس کی. فالتو کے سب آپا لوگ کو بھی ستاتے رہتے. آپا ایک ایک ہر آپا سے وہی سوال. ہاں، تو کیوں ایسا نا؟ تو یہی چیز کیا کرے گی؟ پھر ہلاک اور برباد کر دے گی. ہاں، تو ہم لوگ کیسے بنے؟ جھکنے والے بنے، کرنے والے بنے، سوال والے نہیں بنے، بلکہ کیسا ہمارا مزاج ہو؟
عمل والا مزاج ہو. الحمدللہ. اوکے, تو یہ دو باتیں کلیئر ہے نا بہنوں. کبھی بھی یاد رکھو کسی کو اب ان کا پرسنل سوال مت پوچھو بہنوں. کوئی بھی ایسے پرسنل سوال، خاص کر اگر ہسبینڈ وائف کے بارے میں بہنوں، اگر کتنے نئے نویلے ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں ان کو پرسنل سوال کرنا، ہاں ایسے سوال کرنا وہ سب حرام ہے بہنوں. بیڈ روم کے سوال کرنا یہ سب ہم لوگ نہیں کر سکتے. اکثر لوگ یہ سوال سب کرتے ہیں بہنوں، یہ سب باتیں پوچھتے. ہم کو کسی کی لائف میں اتنا انٹرفیئرنس نہیں کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہ کیا سبق سیکھے یہ آیتوں سے؟ بے فضول بکواس سوال نہیں کرنا. سامنے والے کو غصہ آ جاتا ہے، کرنے والے بنے، عمل کرنے والے بنے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور چور دروازے نہیں ڈھونڈنا ہے، پچھلے کی قوموں سے عبرت لینا ہے بہنوں. انشاءاللہ الحمدللہ. سب کو یہ دو آیتیں کلیئر ہے بہنوں؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اوکے, تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں جہاں پر اللہ تبارک تعالی ہم کو اور کیا کیا نصیحت دے رہا ہے. آیت نمبر 101 اور 102 ہو چکی. ہم نیکسٹ آیت پر آ چکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے بہنوں کی تحقیق ایسے ہی سوال پہلے کی قوم بھی کر رہی تھی، اور وہ کیسی ہو گئی؟ انکار کرنے والوں میں سے. کرنے کا تو ہے نہیں، صرف پوچھتے رہنے کا. ایسا نہیں ہونا چاہیے مزاج، کرنے والے ہم بنیں گے. اوکے الحمدللہ. اب جو نیکسٹ آیت آ رہی ہے بہنوں، یہ میں سمجھاتی ہوں، پہلے پڑھ لیتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا کس کو؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا بحیرہ کو، نہ ہی سائلہ کو، نہ ہی وسیلہ کو، نہ ہی حام کو. اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بھی مقرر نہیں کیا. اور لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان کے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. اب یہ جب آیت میں نے پہلی بار کی نا تو میں بھی بہت فرسٹ ٹائم جب یہ سب پڑھی، بحیرہ، سائلہ، وسیلہ، حام، تو میں بھی سوچ پہ پڑ گئی کہ یا اللہ یہ سب کیا ہے نا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو کوئی بھی بہن جو نیو ہے وہ بالکل گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں. میں انشاءاللہ بتا دیتی ہوں بہنوں کہ وہ زمانے میں ایسی ایسی گائیں، اونٹ، ہاں گائیں، اونٹ، بکری ہوتی تھی بہنوں. اب میں یہ ڈیٹیل آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ بہت کنفیوژن ہوگا، تو میں آپ لوگ کو ایک دم آسان طریقہ بتاتی ہوں کہ پہلے کے زمانے میں جب اسلام نہیں آیا تھا، اب یہ ہم سے ریلیٹ کریں گے. جب اسلام نہیں آیا تھا لوگ جو ہے وہ جاہل کام میں مبتلا تھے، اگنورنس ہوتا ہے نا، جاہلیت، وہ پیریڈ میں تھے. کیونکہ ابھی تک نور نہیں آیا، روشنی نہیں آئی. ہاں تو لوگ کس میں تھے؟ اندھیروں میں تھے، گمراہیوں میں تھے، جاہل کاموں میں تھے، اگنورنس میں تھے بہنوں. کیا کرتے تھے نا، اب جس کے پاس نالج نہیں ہوتا ہے بہنوں، اس کو کیا رہتا ہے نا، جس کے پاس نور ہی نہیں ہے، اندھیرا ہے بہنوں، تو وہ کچھ بھی غلط من گھڑت کامیں کرتا ہے نا، جو اس کا دل بولتا ہے، جو اس کو سمجھ میں آتا ہے. جیسے کہ پتا ہے بہنوں، ہم لوگ بھی بولتے تھے بلی راستہ کاٹ دی، ہاں چپل پلٹ کر ہے مطلب گھر میں جھگڑے ہوں گے، ہے نا. کیا کوا اگر کہاں کر رہا ہے مطلب گھر میں مہمان آئیں گے، کینچی کو بنا وجہ سے ایسے ایسے کریں گے تو گھر میں جھگڑے ہوں گے. یعنی اس بارے میں کوئی لاجک ہی نہیں، اس کے بارے میں کوئی دلیل، کوئی حدیث ہی نہیں. لوگوں نے کیا کیے؟ من گھڑت باتیں بنا دیے. اسی طرح بہنوں پہلے کے زمانے میں لوگوں نے کیا کیے؟ جو جانور ہوتے تھے جیسے گائے، اونٹ، بکری، ہاں، اور جب وہ بہت سارے بچے دیتی تھی، بس مطلب سمجھ جاؤ کوئی اونٹ ہے، اگر وہ سمجھ جاؤ 8 9 10 بچے اگر سمجھ جاؤ اس نے جن لی، تو اس کو وہ لوگ بولتے تھے کہ ارے یہ اونٹ کوئی نارمل اونٹ نہیں ہے، اس نے اتنے سارے بچے جن لی، باپ رے باپ رے، مطلب یہ جو اونٹ ہے یہ کچھ تو بات ہے، کچھ تو بات ہے نا. ہم لوگ بولتے نا ارے یہ گھر میں اب تک پیسے نہیں آ رہے تھے، یہ بچہ پیدا ہوا تب سے یہ گھر میں پیسے آنے لگ گئے، یہ آدمی کا کاروبار اچھا ہونے لگ گیا، یہ گھر میں خوشیاں آ گئی، یہ گھر لینے سے ایسا ہو گیا. ہم لوگ کیسے سوچتے نا، پورا کریڈٹ کس کو دے دیتے؟ چیزوں کو، گھروں کو، لوگوں کو دے دیتے. کریکٹ. اسی طرح پہلے کے زمانے میں بھی تھا بہنوں کہ جو گائے، اونٹ، بکری اگر کچھ ان یوزل
کچھ نارمل سے ہٹ کر کچھ کرتی تھی تو لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ وہ ہاں آدی واسی، کریکٹ، کہ وہ جو گائے اونٹ اور بکری ہے وہ اللہ والی ہے۔ اور اس کو پھر کیا کرتے تھے پتا ہے بہنوں، اس کو ہٹا دیتے تھے نارمل اونٹوں سے، اس کو ہٹا کے رکھ دیتے تھے، اور اس کا جو کان ہوتا اس کو چیر دیتے تھے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ جو ہے ابھی نارمل گائے اونٹ بکری نہیں ہے، یہ کوئی اسپیشل ہو چکی ہے۔ اور اگر سمجھ جاؤ جو جن رہی ہے وہ اگر وہ پورے لڑکیاں ہیں، ہاں، کیونکہ لڑکیاں ہی جو ہوتی ہے وہ جنتی ہے، فیمیلز ہی ہوتی ہے جو دودھ دیتی ہے، جنتی ہے، تو اینیملس میں اگر وہ فیمیل کو جن رہی ہے تو وہ بہت اسپیشل ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگ میں انسانوں میں ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت خالی مرد بچہ ہی جن رہی ہے، لڑکا ہی جن رہی، تو ہم لوگ بولتے باپ رے، وہ تو ہے نا یہ اللہ کی مطلب وہ تو اللہ اس پہ مہربان ہے بھائی، لڑکا ہی جن رہی ہے نا۔ آج ہم لوگ کی سوچ بھی ایسی ہوتی ہے، تو وہاں پہ جانوروں کا ان لوگ کی ایسی سوچ تھی کہ ارے یہ تو خالی کیا کر رہی ہے، فیمیل بچے ہی دے رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ایسے گائے کو، ایسے بکرے کو، ایسے اونٹ کو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اسپیشل کر کے اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور ایسی اسپیشل گائے بکری اونٹ اس کے کان چیر دیتے تھے، اور اس کو یہ اسپیشل ہو جاتی تھی نا، تو یہ جہاں چاہے وہاں پہ چل سکتی تھی، کھا سکتی تھی، اس کو کوئی جو ہے پکڑ نہیں سکتا، زبا نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ اس کو ایک اسپیشل آنر مل جاتا تھا۔ اور کیا ہوتا تھا بہنوں، یہ جو گائے بکری اونٹ تھی اس کا دودھ تک نہیں نکالتے تھے۔ ایکچولی جو جانور دودھ دیتی ہے نا اس کا دودھ نکالنا چاہیے، اس کے لیے بھی اچھا، مگر اس کو کیا کرتے تھے، اس کو کھیتیوں میں یا کہیں پر بھی چھوڑ دیتے تھے، اور اس سے فائدہ بھی نہیں لیتے تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سب چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا سفر کی دعا، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا، کہ اللہ نے یہ سب چیزیں ہمارے لیے پیدا کیا، ہمارے بینیفٹ کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، مگر لوگ کیا کر رہے، ان کو ایک اسپیشلٹی بنا رہے، ان سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے، ان کو چھوڑ دیے ہیں ہوا میں کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ اور ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں آج کے زمانے میں، کیا کرتے ہیں، ہمارے لڑکوں کو چھوڑ دیتے، ارے یہ مرد بچہ ہے بھائی، ہے نا، یہ لڑکا ہے بھائی، یہ کبھی بھی آ سکتا ہے، یہ کبھی بھی جا سکتا ہے، یہ سب کر سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ لڑکا ہے، یہ آج بھی ہو رہا ہے بہنوں، یہ ہے نا، اس کو کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں، اس کو فل فریڈم دے دیتے، کیوں؟ کیونکہ یہ لڑکا ہے۔ یہ بھی ہو رہا ہے نا سوسائٹی میں بہنوں۔ تو یہی چیز وہ وقت میں بھی ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے جاہل کاموں کو بتانے کے لیے، کیونکہ یہ لوگ کیا بولتے تھے پتا ہے بہنوں، اگر کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ بھائی یہ گائے کو تم نے ایسا کیوں کرے اسپیشلٹی، تو پتا ہے یہ لوگ کیا بولتے تھے کہ ارے یہ اللہ والی ہے، اللہ نہیں بول رہا ہے ایسا کرنے کے لیے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی بھی چیز کو دین کا حصہ بتاتے تھے، جیسے کہ ہمارے شادیوں میں بھی بہنوں، میں نے پہلے بھی یہ بات بہت بار بول چکی ہوں، ہلدی کا رسم ہوتا ہے، مہندی کا رسم ہوتا ہے، اور باقاعدہ پتہ ہے بہنوں ہال لیتے ہیں، ایک فلاں دن کو مقرر کرتے، فنکشن کرتے، پتہ نہیں کون سے طریقے کرتے، کھانا کھلاتے، ہے نا، کتنے پیسے، وقت، انرجی سب برباد کرتے، سب نے شادیوں میں دیکھا ہوگا۔ تو میں بچپن میں سمجھتی تھی کہ یہ بھی ایک اسلام کا حصہ ہے نا۔ اور اب پتا چل رہا ہے جب نالج آیا قرآن کا، حدیث کا، تب پتا چلا یہ تو ہمارے اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ غلط ہو رہا ہے، اور لوگ اتنا اس کو پابندی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آج ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دین کا ہی کوئی عمل ہے جس کو کرنا فرض ہے، کریکٹ ہے نا؟ حالانکہ یہ سب کیا ہے بہنوں، جاہلانہ رسومات ہے، فیک بلیف ہے بہنوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج بھی بہنوں بہت سارے کفر کامے، شرک کامے، بدعت کامے ہو رہے بہنوں، قبروں میں، مزاروں میں، پیر مرید پتہ نہیں کیا کیا تو ہو رہا ہے بہنوں۔ ایک ابھی ریسنٹ ایک قبرستان کی فوٹو آئی، ہاں، ابھی جو بڑی بڑی راتیں جو لوگ بتا رہے ہیں نا، بڑی راتیں، یہ راتیں وہ راتیں، اللہ نے کبھی مقرر نہیں کیا بہنوں، ہے نا، نصیب بنتی ہے، یہ نماز پڑھو، یہ عبادت کرو، روزے رکھو، کیا کیا کر رہے بہنوں، قبروں کو سجا رہے بہنوں، قبر کے اوپر اتنے سارے فروٹ سجا رہے، پھول سجا رہے، لائٹنگ کر رہے، منرل واٹر رکھ رہے بہنوں،
جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال کے قریب بار بار بولتے تھے کہ جیسے پہلے کی قوموں نے کیا ہے ویسے تم نہیں کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. صحابہ پوچھتے تھے کہ کیا نہیں کرنا؟ تو کہتے تھے کہ مزارے مت بنانا، یہ قبروں کو مضبوط مت کرنا، ورنہ لوگ اس کو آج کیا بنا دیے، ہاں عبادت کی جگہ بنا دیے بہنوں. اٹ شوڈ بی لائک دا گراؤنڈ ہے نا، اپنا جو بھی قبرستان ہوتا ہے وہ پلین رہے، کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا ٹوم ایسا کچھ بھی ایسا بڑا بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج لوگوں نے ایسا کر کر کے کیا ہوا ہے بہنوں، وہ تو چلے گئے، ان کے بچے آج کیا کر رہے ہیں دیکھو جا کے قبرستان میں، ہے نا. تو یہ سب کیا ہو گیا بہنوں، نور سے دور ہو کر انسان جو ہے وہ جہالت کے ساتھ اگر دین مل جاتا ہے، اگنورنس کے ساتھ اگر اسلام مل جاتا ہے تو وہ کیا ہے، ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. اور ایسے لوگ اس کو ہلکے میں نہ لے بہنوں کہ ارے کچھ نہیں ہوتا ہے چلتا ہے نا. کیا ہم لوگ نے کوئی گناہ تھوڑی نہ کرے، ہاں کوئی گناہ تو نہیں کر رہے نا، نماز تو پڑھ رہے نا، روزہ تو رکھ رہے نا، ہاں یہ وظیفے تو پڑھ رہے نا، ہم لوگ گناہ تو نہیں کر رہے نا. شیطان یہ بات لائے گا اور وہ نیکی کے لائن سے ہی آئے گا بہنوں. اور یاد رکھنا بہنوں، جس نے جو بھی ایجاد کیا اور جو بھی لوگ کر رہے ہیں وہ سب آگ ہے بہنوں، آگ کے ساتھی ہے، ان کے لیے بہت دردناک بہت بڑا عذاب ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگ دیکھو نا بہنوں، جب جب دین کی لائن آتی ہے ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں. وہی اگر ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے ہم لوگ برابر پوچھتے کہ ہمارے بچے کو کہاں ڈالنا، کون سی اسکول میں ڈالنا، کہاں اچھی پڑھائی پڑھاتے، بولو نا، اچھی اسکول، اچھی کالج، اچھی یونیورسٹی، اچھے ٹیوشن، ہاں وہاں پیسے جانے والے ہیں، ہمارے بچے پڑھ کے اچھا کمانے والے ہیں. ہاں دنیا کے فائدے دیکھتے نا ہم لوگ برابر. مگر وہی جب بہنوں دین کا معاملہ آتا ہے ہم لوگ سنی سنائی باتوں کو لے کے چلتے، ہم لوگ تحقیق تک نہیں کرتے کہ بھائی جو سامنے والا بتا رہا ہے وہ ہے بھی کہ نہیں، ہے نا. ہم کو کیا کرنے کا ہے، بس اس نے قرآن کی کوئی آیت بتا دی نا بس ہے نا، وہ صحیح ہے غلط ہے کہاں سے ہے ڈزنٹ میٹر. فائدہ بہت اچھا ہے نا، یہ پڑھ لوں گی اتنے بار تو پیسے آ جائیں گے، یہ پڑھ لوں گی اتنے بار تو صحت مل جائے گی، یہ پڑھ لوں گی اتنے بار تو جنت چلے جاؤں گی. ہاں اتنا آسان ہم لوگ لے کے چلتے تھے. اور شیطان تو یہی چیز سے آتا ہے بہنوں، یہی بتاتا ہے ہم لوگ کیا کرے، گناہ تو نہیں کرے، نماز ہی نہ پڑھے، روزہ ہی نہ رکھے، ہاں ہم تو وظیفے نہ پڑھے، اللہ کا ہی نام لے رہے، دیکھو نا گناہ تو نہیں کر رہے نا. بہنوں ہم کون ہوتے ہیں شریعت میں کچھ بھی ایڈ آن کرنے والے، کچھ بھی نکالنے والے؟ ایک سمپل سوال ہے بہنوں میرا، اگر ہم انڈیا میں رہتے ہیں اور انڈیا میں اگر گورنمنٹ کوئی رول لاتا ہے، کیا میں اس رول کو کچھ بھی ایڈ آن کر سکتی ہوں، کچھ بھی ہٹا سکتی ہوں، کچھ بھی اپنی طرف سے کچھ کر سکتی ہوں بہنوں؟ ہاں مجھے پتا ہے اگر میں نے کچھ بھی چھیڑ چھاڑی کی انڈیا کے رول کے ساتھ، ہاں ایک ٹریفک رول لے لو نا بہنوں، اگر میں نے کوئی بھی چھیڑ چھاڑی کی گورنمنٹ میرے کو فائن مارے گی. ہیلمٹ پہننا ہے تو پہننا ہے، ہیلمٹ بنا پہنے جا کے بتا دو، ہاں مجال ہے کسی کی فائن پڑے گا، سب کو پتا ہے. کرونا جب آیا تھا ماسک پہننا کمپلسری تھا بہنوں، ایک ٹائم پہ 500 روپے فائن تھا. اگر کوئی بولتا ہے کہ ارے کیا ہو گیا میں نہیں پہنی تو کیا ہو گیا، ہے نا، اپنے حساب سے منمانی کرنے سے ہاں کیا ہوئے گا، فائن پڑے گا، چھوڑے گی پولیس؟ نہیں نا. اسی طرح بہنوں یہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دین ہے بہنوں. ہم کوئی نہیں ہوتے کوئی بھی چیز مقرر کرنے والے. بڑی رات ہے، چھوٹا دن ہے، روزے رکھنے کا دن ہے، مردوں کی عید ہے نا، اس کو کھانا کھلاؤ اس کو کھانا کھلاؤ، وہ پڑھو یہ پڑھو، مغرب کے بعد 3 یاسین پڑھو، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. لوگ اس کو اندھا دھن ہو کے فالو کر رہے تھے، روکنے پر بول رہے تھے کہ ہم لوگ گناہ تو نہیں کر رہے نا، قرآن کا ہی سورہ پڑھ رہے نا، صحیح ہے. بٹ ہو آر وی ٹو انوینٹ؟ ہاں کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے؟
کیا ہمارے صحابہ نے کیے تھے؟ کیا ہمارے اماموں نے کیے تھے؟ کیا ہمارے خلیفاؤں نے کیے تھے؟ کوئی نے نہیں کیا. ہم کون ہوتے ایجاد کرنے والے؟ آج بھی بہنوں ہفتوں میں یا مہینوں میں ہم ان لوگ نے بنا دیے، ارے منگل کے دن شادی نہیں رکھنا، سفر کے مہینے میں کوئی دکان نہیں کھولنا، اچھے کام یہ مہینے میں نکو کرو، یہ دن اچھا نہیں ماں، ہے نا؟ کرتے نا بہنوں. ارے یہ پہلن بچی ہے، اس کی شادی پہلن سے نہیں ہونا، اس کی شادی اس سے نہیں ہونا، دو بہنوں کی شادی ایسے گھر میں نہیں ہونا. پتا نہیں بہنوں، اپنے حساب سے من گھڑک باتیں بتاتے ہیں. آج بھی گاؤں میں چلے جاؤ بہنوں، یہ جب آیت تھی نا، آیت میں جب پڑھی نا بہنوں، میں تب سوچ رہی ہوں کہ اللہ یہ آیت کیوں ایسی ہے، وسیلہ حاملہ. پر مجھے آج سمجھ میں آتا ہے یہ آیت وہ زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ زمانے کے لیے. آج بھی اللہ نے کبھی کوئی چیز کو مقرر نہیں کیا، ہم لوگ نے اس سب باتوں کو مقرر کیا، اور ہم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اور ہمارے اکثر لوگوں کو کیا ہے، عقل نہیں ہے نا بہنوں؟ اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ طرف اس کے جو نازل کیا اللہ نے، یعنی تمہارے من گھڑک باتوں کو، رسموں کو، ہاں، ٹریڈیشنز اور کلچرز کو لے کے چل رہے ہو، تو جب ان سے کہتے کہ آؤ نا اللہ کی طرف، آؤ نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ہاں، بڑی رات وہ رات یہ وظیفے، یہ ہم لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن سے ثابت نہیں، دیکھو حدیث ثابت نہیں، آؤ اس کی طرف، آؤ قرآن اور حدیث کی طرف. ہاں، تو کیا کرتے ہیں بہنوں لوگ؟ کیا بولتے ہیں؟ ہمارے لیے کافی ہے جس پر ہم نے ہمارے باپ اجدادوں کو پایا ہے. اگرچہ تھے ان کے باپ دادا، نہیں وہ عقل رکھتے تھے کچھ بھی، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے. اگر بہنوں یہ سینٹنس، ہاں، یہ بات اگر میں اور تم بولیں گے نا کسی کو بھی کہ بھائی یہ سب مت کرو، یہ ہلدی کا رسم، ہاں، یہ شکرانے کا رسم، یہ مہندی کا رسم، یہ سب نہیں ہے، تو فوراً لوگ کیا بولتے؟ ارے بھائی ہمارے کب سے چلتے ہوئے آ رہا ہے. ابھی فی الحال میری ایک کام والی تھی بہنوں، وہ جو ہے وہ رسم کرتی تھی. مطلب جب بھی کوئی بچی بڑی ہوتی ہے نا تو وہ لوگ باقاعدہ رسم کرتے بہنوں، اور وہ بھی کتنے رسم پتہ ہے؟ ایک چھوٹا رسم گھر اتنا کرتے، اور پھر ایک بڑا فنکشن کرتے بہنوں، جہاں پہ وہ ہال میں کر رہے. حالانکہ میری کام والی سوچو بہنوں، مطلب غریب لوگ ہیں وہ لوگ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ دے ڈونٹ ہیو منی. تو میں نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، گھر اتنا فنکشن کیے تو 50 لوگوں کو بلائے بہنوں، اور جب ہال میں کیے بہنوں، آپ یقین نہیں کرو گے، 20 کلو وہ بولتی میں نے بریانی بنائی. تو میں اتنی شاک ہو گئی. میں نے بولی بھائی تیرے کو پاس پیسے نہیں ہے، تو بیچاری کام کرتی ہے، اور تو یہ سب کیوں کر رہی ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو بولتی نہیں ماں، کر کو چکنا کرنا پڑتا. میں نے بولی بھائی یہ سب نہیں ہے اسلام میں، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. تو پتا ہے کیا بولتی ہے؟ تم لوگ یہ جمعہ جمعہ نیا نیا باتیں مت بولو بھائی، ہمارے باپ زمانے سے یہ ہوتے ہوئے آ رہا ہے، 100 سال سے ہم لوگ کلوں کو آتے ہیں. ہاں، ہم لوگ کب سے، ہمارے دادا پر دادا ہمارے کب سے کی یہ چلو کو جاتا ہے. اب یہ نیا نیا تم لوگ ہم لوگ کو بولو مت. تو میں نے بولی چل بھائی یہ سب تو بولتی، میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے فنکشن کرنے کے لیے. تو پتا ہے کیا بولتی ہے بہنوں؟ پیسہ نہیں ہے پر ہم لوگ قرض لے کے بھی یہ فنکشن کریں گے تو کریں گے، کرنا فرض ہے بولتے. مطلب فرض کے اس میں لے کر آ گئی، اس کر کو چکنا. دس از واٹ شی از ٹیلنگ می. تو آج بھی اتنے لوگ ہیں بہنوں جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے یہ سب کرنے کے لیے، پھر بھی وہ لوگ اس کو کیا بنا دیے؟ فرض بنا دیے. اور اگر ان سے پوچھتے کہ بھائی یہ سب تم لوگ کیوں کرتے، تو ہمارے گھروں میں چلتے ہوئے آ رہا ہے. حالانکہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں، نہ ان کے باپ داداؤں کو عقل تھی، نہ وہ ہدایت یافتہ تھی. اگر یہی بات میں میری کام والی کو بولتی تو شاید وہ آفینڈ ہو جاتی، شاید وہ غصے میں آ جاتی کہ تم نے میرے باپ داداؤں کو بولے کیسا، ہے نا؟ پر یہ بات تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے. خود قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ داداؤں کو نہ کوئی عقل ہے اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہے کہ نہیں بہنوں؟ الحمدللہ. ہم لوگ بولیں گے تو ہم کو مار پڑے گی. اللہ نے ہی یہ بات بتا دیا کہ آبا پرستی، یعنی اپنے باپ داداؤں کو لے کے چلنا،
ये सब बंद कर दो। वो लोग को कोई नॉलेज ही नहीं था। और पता है इतने पक्के होते हैं बहनों ये लोग इस काम के करने में, बाप रे बाप रे बाप रे। यानी ये माइंड सेट हो गया है बहनों। सोचो कैसे, अल्लाह ही है बस इनको हिदायत देने वाला। इतना ये लोग फर्ज करके चलते। और पता है क्या बोलते हैं बहनों, मैं बोलती हूँ ये फातिया वातिया सब मत करो, ये सब नहीं है, तो बोलती चुप रहो माँ, इसी से बरकत होती, इसी से अच्छा रहता, बोलते सब अच्छा होता बोलते। क्या इनके जहन में कितना गलत बैठा हुआ है, सोच के देखो। हम्म। इनको लगता है इससे सब कुछ अच्छा होता है, इसी से बरकत होती है। तो सोचो बहनों, जो इंसान को लगता है मैं सही हूँ, वो अपने आप को कैसे दुरुस्त करेगा। कोई कुछ होते हैं जो बोलते हैं हाँ मेरे को नहीं आता, हाँ मेरे को बताओ, हाँ मेरे को बोलो, अच्छा मैं गलत रास्ते में हूँ क्या करके वो अपने आप को सुधारते सीखते करते। मगर जिसको ये लगता है कि मैं सही हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ, आई एम ऑन द राइट पाथ, तो ऐसो को तुम क्या हिदायत दोगे, ऐसो को तुम क्या सिखाओगे, क्या समझाओगे। तो इससे हमको क्या सबक पता चलता है बहनों, कि पहली बात तो हमको ये सबक समझ में आता है कि इल्म सीखना जरूरी है। इल्म जानना फर्ज है बहनों, फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमियों व मुस्लिमा, है ना। कि इल्म को सीखना क्या है, फर्ज है। इल्म को सीखना फर्ज है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। और हम लोग इसको सीखते ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वॉइस कम आ रही है। अ, सबके साथ हो रहा है क्या, मुझे प्लीज तुम बताना। ओके, हल्की आ रही है। ओके, अगर कुछ भी रहेगा तो प्लीज मेरे को चैट पे बता देना। तो बहनों इससे क्या समझ में आ रहा है बहनों, हाँ क्या समझ में आ रहा है, जैसे कि देखो ना बहनों, अभी मुझे कोई बिजनेस करना है। ओके क्लियर है, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुझे बिजनेस करना है बहनों, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही बिजनेस चालू कर दूंगी। हाँ, मुझे जो है अगर बिजनेस करना है तो क्या मैं ऐसे ही शुरू कर दूंगी। हाँ, कोई मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है 10 लाख, और या मेरे ही 10 लाख है, मैं ऐसे ही चालू कर दूंगी। मैं कितना सीखूंगी उसको। हाँ, कंप्यूटर भी सीखने की नौबत आई तो वो भी सीखूंगी। क्यों, माल कमाना है ना, फ्यूचर सेट करना है भाई, सेटल होना है भाई, शादी होना है, बच्चे होना है। बराबर हम लोग सीखते, बराबर मेहनत करते, बराबर सब करते। करेक्ट। वो ही अगर दीन का मामला होता है तो देखा देखी चलते रहते, अंधाधुन होकर करते। खानदान में ऐसा हो रहा है मतलब उसको ही लेके चलना, है ना। अल्लाह तबारक ताला साफ कह रहा है कि तुम्हारे बाप दादा जो है वो सही नहीं है। देखो बहनों, ऐसे लोगों से ना कैसे डील करना है पता है, उनसे पूछने का कि भाई आप लोग हमको बताओ कि सबसे कामयाब शख्स कौन है, पूरे दुनिया में सबसे कामयाब शख्स कौन है, लोगों में सबसे कामयाब शख्स कौन है। तो कौन है बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करेक्ट। लोगों में, पूरे शख्सों में, हाँ बंदों में सबसे कामयाब कौन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी कामयाब थे, हाँ सक्सेसफुल थे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। करेक्ट। तो जो भी हमारे नबी के तौर तरीके पे चलेगा, क्योंकि वो कामयाब हो चुके, हाँ, तो वो क्या कैसे कामयाब हुए। आज क्या लोग बोलते हैं कि भाई एलॉन मस्क है या बिल गेट्स है ना, ये सब वन ऑफ द करोड़पति है, मल्टी मिलियन है, तो इनके ऊपर किताबें आती है, बायोग्राफी आती है। वो किताबों को या इनकी बायोग्राफी को पढ़ के वो लोग वैसे ही करते हैं, मुझे भी सक्सेसफुल होना है, मुझे भी मिलियनर बनना है, तो उसके लिए क्या क्या करना है। वो लोग 4 बजे उठते तो मैं भी 4 बजे उठूंगा। आज आज हमारी नस्ल ये सब कर रही है बहनों, समझ में आ रहा है। उसी तरह बहनों, जो हमारे खानदान में जो रस्में हो रहे हैं, जो गलत कामें हो रहे हैं, उनको हम कैसे कन्विंस करेंगे। तो ऐसा बताएंगे कि भाई सबसे कामयाब शख्स कौन है, जो कामयाबी पा लिए, जो पास हो गए, सक्सेसफुल हो गए, तो वो कौन थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमको क्या करना है, उनके तौर तरीके पे चलना है। समझ में आ रहा है। हमको हमारे फादर्स, हमारे बाप अजदाद के तरीके पे नहीं चलना है, बल्कि हमको किसके तरीके पे चलना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर वो लोग को क्या आता है ना बहनों, एक जिद आ जाती है, एक अकड़ आ जाती है, एक तकब्बुर आ जाता है ना, जिद आ जाती है बहनों। क्यों मैं नहीं करना,
کیا ہو جائے گا میں کری تو. اکڑتے بہنوں, تکبر کرتے, نہیں 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 نہیں, میرے میرے لوگ بولے سچ صحیح, میرے خاندان والے کہتے سچ برابر ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے, اوکے, تو یہ چیزیں جو ہے وہ کیا ہے بہنوں, غلط ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کو بھی یہ باتیں سمجھنا ہے بہن کہ ہمارے باپ دادا جو ہے وہ کیا تھے, گمراہ تھے. اگر وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں چل رہے الحمدللہ, اور اگر وہ نہیں چل رہے ہیں تو ہم کو بتانا ہے کہ وی نیڈ ٹو فالو آ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. اوکے. اور ہم کو 3 جگہ خاص دیکھنا ہے بہنوں. ایک پیدائش کے وقت, جب کسی جب بچے پیدا ہوتے ہیں, جب شادیاں ہوتی ہے, اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے. یہ 3 جگہ ہی ہوتے ہیں بہنوں کہ ہم لوگ اتنے خوشی میں یا اتنے غم میں ہوتے ہیں کہ لوگ جو بولتے ہیں بہنوں ہم لوگ کرتے چلے جاتے ہیں. میت کے ٹائم پہ بھی کچھ بولتا ہے یہ پڑھو, کچھ بولتا ہے وہ رکھ دو میت کے ساتھ, کچھ بولتا ہے وہ لگا لو, یہ پنا دو, ہم لوگ سب کرتے. ہم لوگ کو وہ ٹائم پہ تو دماغ نہیں چلتا ہے ہمارا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ سب چیز کا نالج ہم سیکھے بہنوں کہ شادی سنت طریقے سے کیسے ہوتی ہے, انتقال جب کسی کا ہوتا ہے تو سنت طریقہ کیا ہے, یہ سب کا نالج ہم جان کے رکھ لے بہنوں, تاکہ ہم سے جو ہے وہ غلط کام نہ ہو انشاءاللہ. ورنہ ہمارے فور فادرز گمراہ ہوئے تھے, وہ جو ہے غلط ٹریک پر تھے, وہ گمراہ ہو گئے تھے. ہم کو ان کی عزت کرنا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, بے عزت نہیں کرنا ہے ہمارے فور فادرز کی. آ رہا ہے سمجھ میں؟ ہمارے باپ اجداد کے, ہمارے ساس سسرے کے, سب کی ہم کو عزت کرنا ہے, لحاظ کرنا ہے. ہم ہمارا بولنے کا بولے بہنوں, اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھتے نہیں کرتے تو ان کا گناہ ان پر ہے. کم از کم میں بولنے والی تو بنی. ہاں, دیکھو بہنوں, ایمان کے 3 درجے ہوتے. جب بھی ایسی جگہ پہ ہوں گی نا تو یاد رکھنا بہنوں, ایمان کے 3 درجے ہوتے. ایک, اپنے ہاتھوں سے روکو. دوسرا, اپنی زبان سے روکو. یا تیسرا, اپنے دل کے اندر اس برائی کو جانو کہ وہاں جو بھی ہو رہا ہے وہ برا ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. نہ جو میں نے دیکھی ہوں بہنوں, ہلدی کا رسم کرتے, ہلدی لگاتے, پتہ نہیں پیسوں کو نکال کے وہ ڈالتے رہتے ہیں, اس کو گھماتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا تو کرتے ہیں. جب نیا ہسبینڈ وائف گھر میں آتا تو پتہ نہیں پھر کچھ اتارتے, کچھ تو کچھ کرتے ہیں بہنوں. اب سمجھ جاؤ بہنوں, میں ان کو اپنے ہاتھوں سے نہیں روک پا رہی ہوں, اپنے زبان سے نہیں روک پا رہی ہوں, مگر کم از کم بہنوں میں اپنے دل میں تو برا جانوں. ہم لوگ کیا کرتے پتہ ہے, وہاں پہ کھڑے ہو جاتے, ہم لوگ ان کو یہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ہم لوگ خوش رہتے, ہم وہ غلط کاموں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں بہنوں. تو یاد رکھنا, ایسے کو کے اندر ایمان نہیں ہے بہنوں. آ رہا سمجھ میں؟ there is no faith. لوط علیہ السلام کی بیوی بھی, انہوں نے کبھی غلط فعل نہیں کی تھے, انہوں نے کبھی غلط کام نہیں کیے تھے. جب لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ آدمی اور آدمی کے ساتھ فائدہ اٹھا رہے تھے, غلط کام کر رہے تھے, تو لوط علیہ السلام کی بیوی وہ غلط کام کبھی نہیں کی. انہوں نے کیا کیے, اس گناہ کو گناہ نہیں جانے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ she never thought it's a sin, اور اس کے ساتھ دی انہوں نے. اور ہم کو سب پتا ہے نا بہنوں, نبی کی بیوی تھی, نبی کے ساتھ اتنے سال تھی. سوچو کیا درجہ, کوئی آرڈنری عورت بیوی نہیں بن سکتی نبی کی. she has to be special. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو سوچو بہنوں کیا ہوا, وہ بھی ہلاک اور برباد ہو گئے. تو کم از کم ہمارا ایمان کو ہم تتولے, دیکھے کہاں کھڑ رہا ہے. کیا میں زبان سے روکنے والی ہوں؟ بہنوں, پہلوں کی قوم کیوں ہلاک اور برباد ہوئی, کیوں اللہ کا غضب ہے؟ لاسٹ ویک ہی کرے تھے ہم لوگ. ایک, وہ نافرمانی کرتی تھی. دوسرا, حد سے آگے بڑھنے والی تھی. اور تیسرا, گناہوں کو نہیں روکتی تھی بہنوں. پہلے کی قوم گناہوں کو نہیں روکتی تھی, اور یہی وہ ریزن ہے کہ وہ ہلاک اور برباد ہو گئی بہن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب گناہ کو دیکھو تو گناہ کو روکنے والے بنے. فضائل اعمال, اچھی اچھی باتوں کی فضیلت بتانے والے بہت مل جاتے. آؤ نماز پڑھ لو, آؤ یہ کر لو, آؤ اتنے بار یہ پڑھ لو, یہ بولنے والے بہت مل جائیں گے. ابھی میں بولوں گی نا کہ بھائی یہ کلاسز کے بعد 10 رکعت شکرانہ پڑھو, 100 بار یہ پڑھ لو, 100 بار وہ پڑھ لو, تم لوگ سب کرو گے. اور اگر میں بولوں گی نا آج ایک گناہ چھوڑو, آج میوزک چھوڑ دو, سب بہنیں بھاگ جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ گناہ بولتے سب اچھی اچھی باتیں کرو, میٹھی میٹھی باتیں کرو.
جہاں کڑوی باتیں آتی ہے وہاں لوگوں کے منہ تیور چینج ہو جاتے ہیں. نہیں بھائی یہ سب نہیں بولنا, ہم لوگ کو یہ سب نہیں روکنا, ہم لوگ کریں گے تو کریں گے, ہم لوگ کے نام پہ نہیں آنا ہے نا. یہی باتیں چلتی ہے بہنوں. آج یہ دیکھو بہنوں, میں اگر سمجھو میں نہیں روکتی ہوں بہن, ہاں میں بولتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے مرن دے, ہم لوگ کا ڈائلگ ہے نا, مجھے کیا کرنا ہے باڑ میں جان دو, میں تو نہیں کرتی ہوں نا. ہاں یہ نہیں چلے گا بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے, ہمارا بیہیویئر, ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے, سب کی فکرے کرے, سب کو لے کے چلے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے, سب گناہ معاف ہو چکے تھے, پچھلے, پریزنٹ, آنے والے فیوچر کے. صحابہ, خلیفہ سب تھے بہنوں, سب پر اللہ راضی تھے, پھر بھی ایسے لوگوں کے لیے وہ فکر کرتے تھے, دعا کرتے تھے, محنتیں کرتے تھے, اتنا روتے تھے کہ اللہ کو تسلی کی آیتیں اتارنی پڑتی. سب کی ہم کو فکر کرنا ہے, دعا کرنا ہے, محنت کرنا ہے بہنوں. اور اگر میں سوچوں گی کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے, ہاں میں تو صحیح ہوں, میرے بچے صحیح ہے, جانے دو نا جس کو جو کرنا ہے, تو یاد رکھنا بہنوں, ایک قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ عذاب, یہ قوم پر عذاب کو جو ہے وہ نازل کرو, تو فرشتے آگے اور کہا کہ یا اللہ اس میں ایک بندہ ہے جو تیری بہت عبادت کرتا ہے, تو اللہ نے کہا کہ اس پر بھی عذاب کو لاؤ. تو پوچھا گیا کیوں اللہ, وہ تو تیری بندگی کرتا ہے, رات دن تیرے کو یاد کرتا ہے, ایک لمحہ نہیں کہ تیرے کو یاد نہیں کرتا. تو اللہ نے کہا کہ جب وہ گناہ کو دیکھتا تھا تو اس کو غصہ نہیں آتا تھا, جب وہ گناہ کو دیکھتا تھا وہ کسی کو روکتا نہیں تھا, اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا. یعنی جس کے اندر اللہ کی محبت رہے گی, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گناہ کو دیکھ کے نارمل بیہیو کرے. بہن اس کو تو غصہ آنا چاہیے, اس کو تو نفرت آنا چاہیے گناہ سے, گنہگاروں سے نہیں. بہن ان کے لیے تو ہم محنت کرے, فکرے کرے, دعائیں کرے, تہجد میں اٹھ اٹھ کے لیے روئے بہن کہ یا اللہ یہ گناہ والی زندگی ہٹ جائے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں, جب ہلاکت آئے گی نا بہنوں تو پوری قوم پر آئے گی. اس کے لیے ہم کو ہمیشہ گناہوں سے لوگوں کو روکنا ہے بہنوں, ہمیشہ یاد رکھے. یہ کیسا ہے پتا ہے بہنوں, ایک کشتی ہے, اوکے, ایک شپ ہے, اور شپ کے پہلے مالے پر لوگ ہیں, اور شپ کے لاسٹ فلور میں بھی لوگ ہیں. ہاں 2 مالے ہیں کشتی میں, ایک بڑی شپ میں. پہلے کے مالے میں لوگ ہیں, ان کے پاس پانی ہے, اور نیچے کے فلور میں لوگ ہیں پر پانی نہیں ہے. وہ جو پانی ہے بہنوں وہ نالج ہے, وہ اچھی باتیں ہیں, نصیحتیں ہے. تو جو اوپر کے لوگ ہیں, جب تک وہ نیچے کے لوگ کو پانی دے رہے ہیں تب تک وہ پانی جب تک ملتا رہے گا سب سیو رہیں گے. اگر اوپر کے لوگوں نے نیچے کے لوگوں کو پانی نہیں دیا, نصیحت نہیں کرے, نالج نہیں دیے, تو نیچے والے سوچیں گے کہ بھائی یہ لوگ تو بولتے ہی نہیں ہے, پانی دیتے ہی نہیں ہے, ہم کو پانی کی ضرورت ہے, اب ہم کیا کریں. تو نیچے کے لوگوں نے کیا کیا, شپ میں کھڈا کر دیا, کشتی میں کھڈا کر دیا بہنوں, یہ سوچ کے کہ چلو بھائی پانی ڈائریکٹلی لے لیتے ہیں نیچے سے. اور اوپر والے سوچتے کہ دیکھو, ہاں چھوڑو جانے دو, ہم کو کیا کرنا ہے, ہاں یہ لوگ کھڈا کر رہے تو کرنے دو, مجھے کیا کرنا ہے. ہم لوگ یہی سوچتے ہیں نا. اگر اوپر کے لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم کو کیا کرنا ہے, کھڈا کر رہے تو کر کے جانے دو, تو یاد رکھنا بہنوں جب کشتی ڈوبے گی, پانی اندر آئے گا, تو صرف نیچے والے ہلاک نہیں ہوں گے, جو اوپر کے پہلے مالے پہ ہے وہ بھی غرق ہوں گے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں. اس کے لیے کبھی مت سمجھنا کہ میں ہدایت پر ہوں, میں نور پر ہوں, بس میرا کام ختم. نہیں, مجھے کیا کرنا ہے, دوسروں کو دعوت بھی دینا ہے, خود تو عمل کرنا ہی کرنا ہے, اور دوسروں کو بھی دعوت دینا ہے. اوکے الحمدللہ. سب کو یہاں تک سب باتیں سمجھ میں آئی بہنوں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ اوکے الحمدللہ. الحمدللہ. تو بہت ضروری ہے بہنوں, ہم خود بھی ہدایت پر رہے اور دوسروں کو بھی ہدایت کی دعوت دے. کبھی مت سمجھنا کہ میں تو صحیح ٹریک پر ہوں, ہاں کیا مجھے کرنا, بھاڑ میں جان دو, ہے نا. ایسا رویہ نہیں رکھنا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنے والا بنا دے, مرتے دم تک بہنوں. ہم کو نیکی کا حکم کرنے والا, برائی سے روکنے والا بنا دے. آمین آمین آمین. دیکھو یہ لاسٹ کی آیت بہت امپورٹنٹ ہے.
جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے واپس ایمان والوں کو کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، تم پر اپنے نفس ہے، یعنی تم کو اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ایمان والوں کو کہ اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی کمی پیشی کو دیکھو، اپنی کوتاہی کو دیکھو۔ ہم لوگ جب دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں ہماری طرف آتی ہے۔ میں جب دوسروں کو روکتی ہوں تو پہلا وہ سوال کیا کرے گی؟ تو خود تو تیری بیٹے کے فنکشن میں سب کرتی ہے، مجھے کیا بولتی ہے نا؟ تو اپنے آپ کی پہلے فکر کرے بہنوں، میں اپنی پہلے اصلاح کروں۔ اگر مجھے کوئی تانا مار بھی دیتا ہے تو کہ بہنوں میں بولوں گی، کیا بولوں گی؟ کہ ہاں میں اپنی اصلاح کر رہی ہوں، الحمدللہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں سدھر جاؤں، ہے نا؟ مگر میرا فرض ہے، میرے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں دوسروں کو بھی صحیح باتیں بتاؤں۔ تو پہلا ایمان والوں کو کیا کرنا ہے؟ اپنی فکر کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنے خود کی ذمہ داری ہے کہ خود کو کیا کرنا ہے؟ کریکشن کرنا ہے بہنوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج مسلمان جو ہے یہ بہت اچھے ہیں بہنوں، روزہ رکھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، حج عمرہ کر لیتے ہیں، ہے نا؟ سب ہے بہنوں، مگر کردار کے لائن سے، اخلاق کے لائن سے اتنے برے ہیں، اتنے برے ہیں بہنوں۔ ہم کو تو ایک نمونہ بننا ہے نا؟ ابھی سمجھ لو بہنوں، میں قرآن کلاس آتی ہوں تو کہتے نا بہنوں کہ ایک کی وجہ سے میچ جیت گئے، مین آف دا میچ بناتے، کیوں؟ ایک کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ جیت گئے۔ اسی طرح بہنوں اگر ایک انسان بھی گھر میں اچھا رہے گا تو اس کی اچھائی سب پر اثر کرے گا۔ اگر ایک انسان گھر میں برا ہوتا ہے نا بہنوں، برا ہوتا ہے، اخلاق برے ہوتے ہیں، شرابی کبابی ہوتا ہے، تو پورے گھر پر اثر ہوتا ہے بہنوں، پورے گھر ڈپریس رہتے۔ ایک خوش سب کو خوش کرتا ہے، ایک جو گندا ہوتا ہے نا، ناراض ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، گھر کا ماحول پورے گھر کا برباد کرتا ہے نا؟ ایک اچھی بہو پورے گھر کو لے کے چلتی ہے، ایک خراب کردار کی بہو بہنوں گھروں گھروں کو توڑ دیتی ہے، کریکٹ؟ ایک شوہر سب دیتا بہنوں، زبان سے گندا رہتا، ایک عورت اس کے ساتھ جی نہیں سکتی، کریکٹ؟ اسی طرح بہنوں اگر ہم صحیح رہیں گے نا تو بہنوں یاد رکھنا، میں نور پر آ گئی ہوں تو مجھے صحیح رہنا بہت ضروری ہے۔ میرا نور دوسروں کو بھی کیا دے گا؟ ہدایت دے گا۔ اگر میں یہ نور لے کے بھی اپنی آپ کی اصلاح نہیں کرتی، اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کرتی، تو میں دوسروں کو کیسے نور دوں گی؟ دوسرے کیسے سدھریں گے؟ دوسرے کیسے صحیح ہوں گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو اپنا صحیح ہونا بہت ضروری ہے بہنوں، ہاں؟ اور کیا ہوتا ہے بہنوں، آج یہ مسلمان امت سب عبادت کر رہی ہے پر ہمارے اخلاق سب سے برے۔ ہم کو جو ہے اتنے اچھے بننا تھا کہ جو دوسرے مذہب والے ہیں، جتنے بھی مذہب ہے، ان کو ہم کو دیکھ کے بولنا تھا کہ بھائی یہ کون سے مذہب والے، ہم ان کو فالو کریں گے۔ آج ہم کو دیکھ کے لوگ بھاگ رہے، بھائی مسلمان ٹیررسٹ، ارے مسلمان جھوٹا، ارے مسلمان فراڈ، ارے مسلمان دھوکے باز، ہے نا؟ آج ہم کو دیکھ کے لوگ کیا ہو رہے؟ بھاگ رہے بہن۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم کیسے بنے؟ اپنی اصلاح کرے، اپنی فکر کرے، اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو اچھا کرے، یہ ہمارے اوپر بہت ضروری ہے بہنوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں وہ لوگ جو کیا ہو گئے ہیں؟ گمراہ ہو گئے ہیں، اگر جب تک تم ہدایت پر ہو۔ تو بہنوں اگر میں میری اصلاح کروں گی، ہاں، میں قرآن کلاس آ رہی ہوں، میں جو آیتیں پڑھ رہی ہوں، میں جھوٹ چھوڑ رہی ہوں، میں غیبت چھوڑ رہی ہوں، میں سب غلط کام چھوڑ کے میں اچھی بنتے چلے جاؤں گی نا بہنوں، تو یاد رکھنا جو لوگ گمراہ ہے، جو لوگ اس قرآن کلاسز سے دور ہے، وہ کبھی میرا نقصان نہیں کر سکتے، نہیں تم کو کوئی تکلیف پہنچا سکتے، نہیں تمہارا کچھ بھی بگاڑ سکتے، جب تک کہ ہم کیا ہو؟ ہدایت پر ہو۔ پر ہدایت پر ہونا ضروری، اپنی اصلاح کرنا ضروری۔ میں کچھ بھی نہیں کرتی، ہاں، اپنے آپ کو سدھارتی نہیں، اپنے آپ کو اچھا نہیں کرتی، اور میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں، میں امید کرتی ہوں کہ سب میرے کو اچھا رہنا بولے تو نہیں ہوئے گا۔ پہلا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کی فکر کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑے گا، نیکیوں میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ I have to take care of myself.
ہے نا بہنوں. پھر کیا ہوگا, جو بھی لوگ گمراہ ہے وہ مجھے کبھی بھی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے, اور اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے سب کا سب. پھر وہ ہمیں خبر دے گا, وہ ہمیں بتائے گا جو کچھ بھی ہم عمل کرتے تھے. اب دیکھو بہنوں, حضرت عمر تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں کیا آیا تھا کہ اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے. کتنا بڑا, ہاں کتنی بڑی بات, کہ اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے. تو مجھے ان کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ ان کا کیا کردار ہوگا, کیا کیریکٹر ہوگا, کیا عبادت ہوگی, کیا ایمان ہوگا, کیا تقوی ہوگا. مگر ان کے بارے میں, ہاں ان کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ جاتے تھے صحابہ سے پوچھتے تھے, ہاں کہ کیا, حضرت حذیفہ تھے نا حضرت تعالیٰ عنہ, کہ کیا میرا نام منافقوں کے لسٹ میں ہے, مجھے پلیز بتا دو. کیا میرا نام اس منافقوں کے لسٹ میں ہے, مجھے بتا دو. اور زاروں قطار روتے تھے بہن. کون؟ حضرت عمر تعالیٰ عنہ. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں, اوور کانفیڈنٹ. ارے میں قرآن کلاس آتی ہوں, میں نماز پڑھتی ہوں, میں تو مسلم ہوں, میں تو مومن ہوں, میں تو نا محبوب کی امتی ہوں, مجھے کچھ نہیں ہو سکتا, میری تو سفارش ہونے والی ہے. کانفیڈنس کا لیول ہمارا کیسا رہتا نا بہنوں. ہاں ہمارے اندر بھی کیا ہو, عاجزی ہو, ہمبلڈ ہو. ہاں جس کو کہا جا رہا ہے کہ جنت میں میں نے تمہارا محل دیکھا, تمہارے حوروں کو دیکھا. حضرت امت علیہ عنہ سے کہا گیا کہ تمہارے میں نے جنت میں محل دیکھا, تمہاری حور کو دیکھا. اور وہ حضرت امت علیہ عنہ, جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے, تو وہ اپنے گال کو زمین پر لگا دیتے ہیں کہ تم نے مجھے کتنی بڑی بات کہہ دی, مجھے اللہ کا ڈر خوف بٹھا دیا. اتنا وہ ڈرتے تھے بہنوں. ہم لوگ ہے نا بہنوں, یہ محفلوں میں جب آتے ہیں تو اپنی زندگی کو دیکھے, سدھارے, اپنی اصلاح کرے. ہاں اور ساتھ ہی ساتھ امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر کا کام کرے. ہم جو ہے نا بہنوں دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم کرے اور برائی سے روکے. اور یاد رکھے بہنوں کہ اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے تو اکیلے جائیں گے, کوئی نہیں رہے گا بہنوں, سب اکیلے اکیلے جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب لے گا. تو یاد رکھنا, جب اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو جب مجھے پاس ہونا ہے تو مجھے اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے نا. ہم کو کیا بننا ہے, ایک رول ماڈل بننا ہے. میں قرآن کلاس آ رہی ہوں نا, آئی ہیو ٹو بی اے رول ماڈل. مجھے بھی تو لوگ بولے نا کہ ارے مبین, ارے وہ تو چلتی پھرتی قرآن ہے بھائی, ہے نا, قرآن کلاسز میں رہتی ہے, قرآن اس کے عمل میں دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے. اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ ہر دعا قبول کرتا ہے, یا اللہ دل سے دعا ہے, ہم سب کو تو موبائل قرآن بنا دے, چلتا پھرتا قرآن بنا دے, ایک رول ماڈل بنا دے اللہ, کہ ہم سب اس قرآن پہ چلنے والے بن جائے. آمین آمین آمین. ہاں بہنوں, اللہ تعالیٰ ہم کو بھی تو کبھی کوئی لوگ ہم کو کہے کہ تو چلتی پھرتی قرآن ہے بس, ہے نا, کتنی بڑی بات ہوگی نا بہنوں ہمارے لیے. الحمدللہ. تو ہم بھی ہمارے کردار کو صحیح کرے. چلتے پھرتے قرآن تھے ہمارے نبی. ہاں الحمدللہ, کردار اخلاق سوچو بہنوں, آج ہمارا ایسا ہے. اور ہم کو نمونہ بننا ہے. اگر یہ امت بہنوں, یہ امت اگر صحیح ہو جائے گی تو پورے امت صحیح ہو جائے, مطلب پورے جتنے بھی جو مذہب والے ہیں وہ بھی اس مذہب میں آنے کی فکرے کریں گے. کتنے ریورٹ کیوں ہے پتہ ہے بہنوں, ہمارے اخلاق کو دیکھ ہے نا. ہمارے بتا نا, یہ اسلام جو ہے یہ وار سے نہیں پھیل رہا ہے بہنوں, اسلام جنگوں سے نہیں پھیل رہا ہے, اسلام کردار سے, اچھے اخلاق سے پھیل رہا ہے. اسلام جو ہے علم کا مطلب ہوتا ہے نا, تلواروں سے نہیں پھیل رہا ہے, قلم سے پھیل رہا ہے بہنوں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس میں سے بنا دے. آمین آمین آمین. اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے. جتنے بھی بہنیں یہاں بیٹھی ہے, اللہ تعالی ہم سب کو, جو بھی سن رہا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو
ہم سب کو صحت دے، تندرستی دے، حیاتی دے، ہم سب کو باعمل والا بنائے، ہم سب کو ہر آیت پہ چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حج جانے والا، عمرہ جانے والا بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو جو ہے مقبول حج اور عمرہ والا بنا دے۔ یا اللہ ایمان والی موت، یا اللہ کلمے والی موت، جمعے والی موت، آسان والی موت، شہیدوں والی موت عطا کر۔ یا اللہ ایسی موت عطا کر کے پورے عالمین کے لیے، پورے عالمین کے لیے اللہ ہم ہدایت کا ذریعہ بن جائے، تو ایسے غیب کے صورت شکل والا بنا دے۔ آمین آمین آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ یا اللہ یہ رمضان ہمارا سب سے بہترین رمضان ہو، اور ہمارے جو بھی کلاسز ہے اللہ 2 کلاسز وہ بہترین سے بہترین ہو، بہت ساری بہنیں اس سے جڑے، بہت ساری بہنوں کی ہدایت کے فیصلے ہو۔ یا اللہ ہمارے بھی ہدایت کے فیصلے ہو۔ یا اللہ ہمارا دعوت قرآن، یا اللہ ہمارا جی کے کلاس، یا اللہ ہم سب کو اس سے پورا فیضیاب، پورے فائدے اس سے عطا کر، اور ان کلاسز کو تو کامیابی عطا کر۔ آمین آمین آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سب بہنیں پلیز اپنا خیال رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے۔ الحمدللہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ۔ انشاءاللہ ضرور۔ آمین آمین۔ اللہ سب بہنوں کو آج کی آیتیں سمجھ میں آئی بہنوں؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ اتنا سب کو اچھا آپ بتاتی ہیں۔ حاضہ من فضل ربی۔ الحمدللہ بہنوں بہت بہت شکریہ حاضہ من۔ الحمدللہ ہاں صحیح بولے یہ اللہ بلواتا ہے بہنوں، ہماری کوئی ایسی